بندہ کہندا پیسہ ہوئے تے سارا کم ہو جاندا ہے. 10 افراد گھر کے دروازے سے نکل کر قبرستان پہنچ گئے, تیرے پاس تو پیسہ تھا, ایک کو بھی قبرستان جانے نہ دیتا. پیسہ ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. 20 سال ہو گئے, کوئی در نہ چھوڑا, کوئی گھر نہ چھوڑا, کوئی مولوی صاحب نہ چھوڑے, کوئی پیر صاحب نہ چھوڑے. رب اکبر کی قسم ہے, ایک بیوی کو طلاق دی, دوسری لے آیا, دوسری کے اوپر تیسری لے آیا. اس میں بال ہوگا, اس میں بچہ ہوگا. قدرت نے کہا ایک نہیں تو 100 کر لے. اگر میں نے نہ کر دی تو دنیا کی کوئی طاقت میرے سے ہاں نہیں کرا سکتی. لا بچہ. بیویوں میں سب سے لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما اپنے بیڑے میں. اما عائشہ بھی پاس بیٹھی ہوئی ہے. چھوٹی سی عمر کا کھیلتا کودتا بچہ گھر کا پردہ ہٹا کر اندر آ گیا. اما عائشہ کی نظریں بچے پہ پڑی. آپ نے معصومیت کو دیکھا, یہاں چوٹ لگی, مائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا عائشہ, اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ, ایک ایسا بھی مجھے ہونا چاہیے اشارے سے, یہ میری گود میں آنا چاہیے. رحمت والے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا, فرمایا عائشہ اشارے مجھے نہ کر, وہاں رو کے دکھا, کیونکہ یہاں اختیار میرا نہیں چلتا, میرے خدا کا چلتا ہے. تیسرا بچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم ہے. 2.5 سال کی عمر گزر گئی. پتہ لگا آپ تو صحابہ میں بیٹھے تھے یا کسی کام سے تھے, پتہ لگا یا رسول اللہ ابراہیم کی آنکھیں بند ہو رہی, وہ آپ کا انتظار میں. نبی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. عرب کا ماحول تھا, بچے کی نشوونما تربیت کے لیے گاؤں دیہات کے اندر سرسبز و شاداب علاقے میں بھیج دیا کرتے. آپ نے ماریہ قبطیہ کا مکان باہر بنوا دیا. جب پتہ لگا بیٹا دنیا سے جانے کو کر رہا ہے, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کے ابراہیم کا ہاتھ پکڑا. ابراہیم رضی اللہ عنہ نے یوں کر کے حضور کا مکھڑا دیکھا, آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ رحمت عالم کا ہاتھ ڈھیلا کرنا شروع کر دیا. اچانک آنکھیں بند ہو گئی اور ہاتھ چھوٹ گیا. اللہ کا پاک پیغمبر کو اتنا صدمہ ہوا, آپ گھر کی دیوار کے ساتھ یوں کر کے بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھا. اللہ, بڑے بڑے صدمے برداشت ہوئے, بیٹی کی جدائی کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. ہماری روئی جائے, ماں تھی, کہہ نہیں سکتے کہ اللہ واپس دے دے. اگر تیرا میرا پیر گدھے کو زندہ کر سکتا ہے, محمد اپنے بیٹے کو زندہ نہیں کرا سکتا تھا. پتا تھا میری امت میں وقت آئے گا, میری امت کے لال, میری امت کے چھوٹے چھوٹے بچے, میری امت کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی چلے جائیں گے. وہ صبر کر کے دکھاؤں جو میری امت کے لیے نصیحت بنے گا. ہر عمل سے گزرا میرا نبی. اے عائشہ, جی اگر جنت میں میرے ساتھ چاہتی ہے تو میں ایک مکان میں رہیں, 3 باتوں کا خیال کریو. پہلی بات عائشہ, دنیا کا توشہ اتنا رکھیو, دنیا کا سامان اتنا رکھیو جتنا ایک مسافر کا سامان ہوتا ہے. پھر آپ نے بات فرمائی, اے عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو مالداروں سے دور رہنا. گھر تشریف لائے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ویڑے میں آ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا خدیجہ آج میں نے تیرے سے بات کرنی ہے. اما خدیجہ کہنے لگی سونے قربان جاؤں, آپ نے میرے سے کیا بات کرنی؟ فرمایا خدیجہ تجھے آج رات کے اندھیرے میں ابھی فیصلہ کرنا پڑے گا. خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا فیصلہ؟ آپ نے فرمایا خدیجہ فیصلہ کر. ہاتھ پھیلا دیے, علماء اکرام کو میں نے کرتے دیکھا, یوں ہاتھ پھیلا دیے. فرمایا خدیجہ اس وقت تیرے گھر میں 2 ہیں, ایک دنیا کا مال ہے, ایک اللہ کا نبی ہے. اے خدیجہ دونوں میں سے ایک کو طلاق دینا پڑے گی. بتا دنیا کا مال دیتی ہے یا اللہ کا نبی دیتی ہے؟ اما خدیجہ نے ہوکا برا, جلدی
جلدی سے اٹھی, تکیے کے نیچے جو مال تھا نبی کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا کہ کملی والے اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے دنیا کو طلاق دے دی, آمنہ کے لال کا ساتھ نبھا دیا. اتنی دنیا ہونی چاہیے, مکان بھی ہونا چاہیے, دکان بھی ہونی چاہیے, کار بھی ہونی چاہیے, پیسہ بھی ہونا چاہیے, دسترخوان بھی اچھا ہونا چاہیے, لیکن میرے عزیزو وہ دسترخوان, وہ مکان, وہ گاڑی, وہ پیسہ, مکان میں بیٹھ کر, دسترخوان پہ بیٹھ کر, گاڑی کے اندر بیٹھ کے اللہ یاد نہ رہے, کاروبار کرتے ہوئے اللہ یاد نہ رہے, مکان فیکٹری چلاتے ہوئے, کھیتوں میں کاروبار کرتے ہوئے اللہ کا حکم ہی پورا نہ کر سکے. میرے عزیزو وہ دنیا جس کے کمانے میں خدا بھول جائے, اس دنیا کے کمانے کو حرام قرار دیا ہے. اگر میرے عزیزو ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب کیویں پتہ لگ سی کمائیاں حرام دیاں کہ کمائیاں حلال دیاں, میں نے کہا یہ تو رازو تو تیرے پاس ہے, یہ کیلکولیٹر تو تیرے پاس ہے, میرے سے نہ پوچھ. کہا کیا؟ میں نے کہا آج کیا کھایا تھا؟ کہا ماشاءاللہ وڈے دا گوشت ہے, کٹے دا گوشت ہے, اپنی مرضی سے سینے کا گوشت لایا تھا, میں نے مٹر آلو ڈالے تھے. میں نے کہا ایمانداری سے بتا کب کھایا تھا؟ کہ دوپہر کے وقت کھایا تھا. اور کیا تھا؟ کہ گڑ کے چاول بھی تھے اور روٹی بھی تھی, دہی سلاد بھی تھی. میں نے کہا کس وقت کھایا؟ کہ 12 بجے. میں نے کہا ظہر کی اذان سنائی دی تھی کہاں؟ عصر کی سنائی دی تھی کہاں؟ مغرب کی سنائی دی تھی کہاں؟ عشاء کی اذان کی آواز آئی تھی کہاں؟ میں نے کہا اذان سن کے کیا کیا؟ کہ اللہ معاف کرے مسیت جان نو دل نہ کیتا. میں نے کہا پھر جو اندر غذا آ گئی وہ سراسر حرام کا پیسہ. اگر کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کو, کھانا کھانے کے بعد ذکر کرنے کو, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو, اگر مال کمانے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد اللہ اکبر راتوں کو اٹھ کے رونے کو, افطاری سحری کھا کر روزہ رکھنے کو دل کرے, تو سمجھ لو جو اندر جا رہا ہے وہ سارے کا سارا حلال جا رہا ہے. اتنی سی بات تھی. سن 2022 میں ہمارا سفر تھوڑا سا اور آگے ہوا. ملک شام میں باب السلام قبرستان میں 3 اللہ کے ولیوں کی قبر پہ اکٹھے حاضری ہوئی. سب سے اوپر والی منزل پہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ, نیچے والی منزل پہ حضرت جنید بغدادی اور سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ دونوں خالو بھانجے ہیں. اللہ اکبر. اوپر ان کا پیر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سو رہا ہے. اب جنید بغدادی سامنے حضرت بہلول دانا کا دربار ہے, وہاں بھی الحمدللہ حاضری دے کے آیا. حضرت بہلول دانا کے پاس جنید بغدادی آئے. السلام علیکم جی. ہاں جی ہاں وعلیکم السلام. دعا اچھا کرو. اللہ والوں کی دعا بھی بڑے طریقے سے ہوا کرتی تھی. تو بہلول کوئی عام آدمی تھا؟ مجذوبانہ زندگی. صبح صبح کا وقت ہے, گلی میں سے گزرے, بازار میں سے گزرے, کس نے کہہ دیا بہلول مٹھائی کھائے گا؟ حلوائی صاحب نے کہہ دیا کہ کھوا دے. 2 دانے کھا دے کہ اللہ تیرا شکر ہے. آگے گئے, روڈ پہ کیچڑ تھا, گارا تھا. حضرت بہلول اللہ کی محبت میں, اللہ کے دھیان میں جا رہے تھے. آپ کا پاؤں اس گارے میں لگا, چھینٹے اڑے. روڈ کے اوپر ایک لڑکا لڑکی عاشق معشوق بیٹھے تھے, لڑکی کے کپڑوں پہ گرا. عاشق نے دیکھا اوے او بڈھے او انیا, انا تنو نظر نہیں آیا. آگے بڑا زور سے منہ پر تھپڑ بہلول کے منہ پہ مار دیا کہ الحمدللہ, کھا کر اللہ کی نعمت الحمدللہ, مار کھائی تکلیف ہوئی الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے سے چیخوں کی آواز آئی. ایک لڑکی وہ آگے بڑھی, بہلول میرے کپڑے خراب ہوئے تیرے چھینٹوں سے, لیکن کوئی بات نہیں. اللہ اکبر, میرا بندہ میرا عاشق ہے, اگر اسے غصہ آ گیا تو ایک آدھی مار دی تو نے بد دعائی ایسی دی کہ اس کا ہاتھ ہی ختم ہو گیا, بستر پہ چرپائی بھی زمین پہ لیٹ گیا. آپ نے فرمایا میں نے بد دعا تو کوئی نہیں دی, کہ پیچھے مڑ کے دیکھ. آپ نے مڑ کے دیکھا, جس نے بہلول دانا کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا وہ زمین پہ پڑا, آخری سانسیں لے رہا ہے. حضرت بہلول کہتے میں نہیں کیتا کہ تو ہی کیتا. آپ نے فرمایا اللہ دیسوں میں نہیں کیتا کہ تو ہی کیتا. کہا ہاں ہاں اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں. ہاں پوچھ کے بتاتا ہوں یہ کیا ہوا. آسمان کی طرف یوں دھیان کیا, کہنے لگے اوہو اچھا ہن سمجھ آ گئی. اس لڑکی کو کہنے لگے
ایک یار تیرا ایک یار میرا. تجھے تکلیف پہنچی, تیرے یار کو غصہ آیا, تیرے یار نے مجھے مار دیا. مجھے تکلیف پہنچی, میرے یار کو غصہ آیا, میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا.